آپ بھی کریکٹ کیجیے گا آپ کی طرف بہت میں تو فہم رہا ہوں کہ شاید کہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ نہیں یار یہ چکر ختم ہو، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ لوگ بلیو یہ کرتے ہیں رائٹ اور رانگ کہ یار خان صاحب مزاج کے آدمی کہ نہیں خان صاحب نے ان سے ہاتھ ملا لینا ہے لیکن اپنے سیاسی مخالفین کو بس تننا ہی ہے خالی، انہوں نے نہیں تو پھر کیسے کرے؟ بس ٹھیک ہے، یہ مجھے ایسا کہیں کہ لگتا ہے، آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر آپ کی اوپینین ڈفرنٹ ہے تو. لیکن سر یہ بتائیں تھوڑے دنوں پہلے تک تو خان صاحب کو کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا تھا 5 اگست کا، تو آج 29 اگست رات 11:15 پہ عمیر نیازی صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے مومنٹم 5 اگست کا؟ دیکھیں آپ فزیکل مومنٹم کی بات کریں، دیکھیں جماعت ایک ڈیفیکلٹ فیز سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو دیکھیں پارٹی آفیسز جس جماعت کے سیل ہوں، لیگلی پنجاب میں پارٹی کہیں کسی مقام پہ گیدر نہ ہو سکے، جہاں گیدر ہوتی ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی پاس میں کی ہے تو پرچوں کی لائنیں، مگر پھر بھی اس میں دیکھیں عالیہ حمزہ نے اپنی تمام ریجنز کی باڈیز کو متحرک کر کے ایک پلان ڈیوائز کیا. اب پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا، جنید کپور صاحب نے کل ایک بھرپور میٹنگ کی تھی کے پی کے والوں کی ادھر ہی. اب ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہمارے پاس کیونکہ تحفظ آئین پاکستان کا ایک فورم ہے، انہوں نے اپنی میٹنگز کرنی ہے 31 کو یکم کو پورا ایک لائے عمل دے دیں گے. دیکھیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک دن کا ایونٹ ہے کہ 5 کو جی بس نکل آنا ہے اور جو ہے نا مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں آغاز ہے نہیں، دیکھیں آغاز تو 8 فروری سے بھی پہلے کا ہوا. دیکھیں جب سے آپ سٹرگل کر رہے ہیں، جب سے عمران خان کی حکومت کو نکالا، پارٹی تو ایک تحریک میں ہے نا، ان کے خلاف سٹرگل کر رہی ہے. پی ڈی ایم 1 کی کنٹینیوٹی اب پی ڈی ایم 2 چل رہی ہے. ایشوز تو وہی ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس آج بھی سسپینڈڈ ہیں، آج بھی عدالتیں اسی طرح برہان کی کیفیت میں. سسٹم پر گرفت اور مضبوط ہو گئی کیونکہ 26 نومبر سے پہلے تو پھر بھی کچھ ہلچل تھی. یہ بھی ان کے بیانات سے لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہو جائے اور ٹیمپریچر کم ہو. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں یار کوئی اور بات کرو، ٹھیک ہے یار ابھی صحیح ہے. ہم سے بھی برے پھنسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارا ان سے بھی ظاہر تعزیت کروں مطلب 100%. دیکھیں ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں مگر یہ بے اختیار بیٹھے ہیں. دیکھیں آپ خود 2 دن پہلے کی فوٹیج اٹھا کے آپ سے بھی زیادہ برے پھنسے، بہت برے پھنسے. پرائم منسٹر صاحب جس اذیت کا شکار ہیں وہ ویڈیو دیکھ دیں، جب وہ اپنے ایک وزیر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ شاید جو ہے نا اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کر رہے ہیں. ہاں جی، تو وہ آپ کو خود ساری چیز اظہار مل جاتا ہے. تو ان سے آپ کے اظہار ہمدردی ہے مطلب 100%. پھر بھی آپ کہتے ہیں ان سے بات نہیں کروں. نہیں دیکھیں ان کو تو نہیں بات ہے، دیکھیں بات کا ماحول ہی نہیں بن رہا. بات چیت جو بھی کرنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں مائنس عمران خان کرے. بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ آپ تھوڑا سا اڈیالہ کے گیٹ تو کھولیں، ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے ہی نہ دیں. آج بھی دیکھیں عمران خان کا توشہ خانہ 2 کس طرح چل رہا ہے کہ بغیر کسی ایکسیس دیے، فیملی نہیں، وکیل نہیں، اور بند کمرے میں ٹرائل ہو رہا ہے. بھائی کیسا ٹرائل ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم اتنا بڑا گرینڈ ڈائلاگ کھول کے بیٹھ جائیں، وہ کیسے ہوگا؟ ایک تو بتائیں آپ واقعی پھنسے ہوئے یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں بدامی صاحب ہم بالکل پھنسے ہوئے نہیں ہیں اور ہمارے پاس اقتدار بھی ہے اور اختیار بھی ہے تاکہ یہ بیان ہم ریکارڈ کر لیں تو آپ آج سے 10 سال بعد جب کوئی کہے کہ ہم کیا کرتے ہیں فیصلے تو ہم وہ چلائیں کہ بھائی جان آپ نے کہا تھا اختیار بھی اور اقتدار بھی ہے، یا آپ کہیں کہ یار بھائی جان تھوڑے تو پھنس گئے اب کیا کریں. میں تو بالکل آپ کو صحیح بات کروں گا اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہائیبریڈ اختیار ہے اور ہائیبریڈ اقتدار ہے. یہ خواجہ آصف صاحب نے آپ لوگوں کی مشکل حل کر دی. ایک جملہ دیکھے کہ یار جان چھڑاؤ، وہ جو ہے وہ اس کے اتنے کیا کہتے ہیں ہم، یعنی حقیقت ہے ایک نیا نظام ہے. نہیں وہ یہ عمران خان صاحب ہی لے کے آئے تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا بہت بڑی ایک ایونٹ ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پاکستان میں ہائیبریڈ نظام لے آئے. تو بھائی اب جب آپ خود وہ نظام لائیں اور آج بھی آپ جیسا بھی کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں ہم سے بات نہیں کریں گے، دہشت گردوں سے بات کر لیں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں گے. تو بھائی پھر اور یہ تو ابھی ہوا ہے نا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مسئلے مسائل، جب مسئلے مسائل نہیں تھے، جب سب کچھ ٹھیک تھا، تب بھی یہ کہتے تھے ہم ان سے بات نہیں کریں گے. وہ جو مشہور میٹنگ ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، جنرل باجوہ جو ہے وہ ساتھ والے کمرے میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ آج اور یہ نہیں آئے. تو وہ اب آپ مجھے اور پھر ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیں، دیکھیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے 2013 سے 18 انہوں نے ہر کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. انہوں نے دھرنے کیے، انہوں نے سازشیں کی، انہوں نے پاناما میں کیا، انہوں نے سہولت کاری کی، لیکن ہم نے ان کو اٹھا کے اندر نہیں ڈالا، حالانکہ ہم ڈال سکتے تھے. ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی خیبر پختونخوا میں. اس اسپرٹ سے میاں نواز شریف صاحب نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ COD تھا، ہم چاہتے تھے کہ یہ بھی اس کے اوپر سگنیٹری ہوں. لیکن اب ہمیں اس بات کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ یہ ان چیزوں کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں اور یہ صرف ایک پاور گریب ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ جی مجھے جیل سے باہر نکالو اور مجھے وزیر اعظم بناؤ. یہ جب تک اگر یہ آبجیکٹو ہے نا تو یہ آبجیکٹو ہم ان کا پورا نہیں ہونے دیں گے. تو قاصد صاحب پھر ابھی یہ سارا کچھ ایسے ہی چلنا ہے اور سسٹم کی گرفت مزید مضبوط ہونی ہے جو ہائیبریڈ جس کو نام دیتے ہیں؟ بالکل، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اسی طریقے کا سسٹم ایسے چلتا رہے گا اور
اس کی ریزن یہ ہے کہ جہاں پہ جو آپ کی میری خواہش ہو سکتی ہے، عوام کی ہو سکتی ہے، کوئی سینر ایلیمنٹس کی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے درمیان خواہش کی وہ مطلب اس میں کمی ہے. جب ایک ہی کرسی ہے اور اس کرسی کے لیے 3-4 کنٹینڈر ہیں، یا تو اس ملک میں 3 وزیر اعظم بنا دیں، ان کو ڈفرنٹ اسائنمنٹس دے دیں، 3 وزیر اعظم ہاؤس بنا دیں، 3 پارلیمنٹ بنا دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا. اپنی اپنی پارلیمنٹ چلائیں اور اپنا اپنا ہاؤس چلائیں. آلریڈی بھی وہی ہم مطلب چیزیں دیکھ رہے ہیں، پھر تو ممکن ہے ایک کرسی کے لیے. اچھا، یہ پاور اتنی خطرناک گیم ہے، اس میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا سر. جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ آپ کو وہ گریب کرے گا. اچھا، یہ آج کی نہیں ہے، انسانی نفسیات ہے. مطلب یہ پاور کے لیے لوگ جانے دیتے بھی ہیں، لیتے بھی نوئنگلی. مطلب میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، پھر کہہ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ پہلے وزیر اعظم کو اگر گولی ماری گئی تھی 51 میں یا 51 میں، میرا خیال لیاقت علی خان صاحب کو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی لگے تھے، بے نظیر بھٹو صاحب کا قتل ہوئی، نواز شریف صاحب 14 سال ان کو سزا ہو گئی، ہائی جیکر بن گئے تھے یا بنا دیا گیا تھا. ایسے جناب اسے یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھ لیں، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب، لمبے ایون شہباز شریف صاحب دیکھ لیں. دیکھتے ہیں، میں صرف پرائم منسٹر کے نام لے رہا ہوں. یہ سارے جیل سے ہو کر آئے یا مارے گئے، پھانسیاں لگے، جلاوطنیاں ہوئی یا گرفتاریاں ہوئی، سزائیں ہوئی. تو خان صاحب کو نہیں پتا تھا یہ تو پیکج ہے اس ملک میں، اور یہ پیکج آپ اور میں نے نہیں بنایا ہوا، یہ ذہن میں رکھیں. نہ پاکستانی عوام نے بنا کے دیا ان کو یہ پیکج، انہوں نے خود بیٹھ کے بنایا ایک دوسرے کے لیے. اسی طرح کی انہوں نے ایس او پیز طے کر لیے، کنٹریکٹ بنا لیے، اس کی کلازز بنا لیے، اور بڑا ریلیجیسلی انہیں کلازز پہ چلتے ہیں کہ ہم پاور میں آئیں گے تو ہم آپ کو وہ ہے نا کسی کے کندھے میں سوار ہو گیا. ایک اس کا ہے نا، اگر مغل اعظم کی فلم کا ڈیلاگ ہے بڑا ان کا، دلیپ کمار صاحب کا، چلا گفتگو بڑی مطلب ہے وہ سیریس ہو گئی ہے. تو وہ اس کو انارکلی کو بلا کے کہتے ہیں نا شہزادہ سلیم کے ساتھ، وہ جب اس کا چل رہا ہوتا ہے کوئی، تو کہتے ہیں یہ اس کو ڈیلاگ سنے ذرا. اور اسی طرح کا ڈیلاگ ہے ان پہ جو ان پہ آتا ہے، وہ کیا، وہ انارکلی کو کہتے ہیں کہ سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا، ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے. اللہ، یہ باقاعدہ ڈیلاگ ہے. سن اچھا بیوٹیفل. اس فلم میں مغل اعظم میں جو مجھے ڈیلاگ اچھا لگا ہے نا، وہ کہ سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا بیٹا میرا، ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے، فیصلہ تو کر لے کہ تمہیں کدھر جانا ہے. یہ فیصلے بھائی جان آپ اور میں نے تو ان کو یہ ٹرم نہیں دی. نوئنگلی آپ پاور میں، آپ کی میری اوقات نہیں تھی سیاستدان بننے کی، سب میری تو بالکل نہیں ہے. جتنی میری اوقات تھی دانشوری فرمانے کی ہم فرما رہے ہیں، میرے اندر وہ خواہش نہیں ہے کہ میں نے اس ملک کا حکمران بننا ہے، میں نے وزیر اعظم بننا ہے، میں نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے ایشین ٹائگر بنانا ہے، یا میں نے پاکستان کو ایک سپر پاور بنانا ہے، اس کو گریٹ نیشن بنانا ہے، دنیا پہ رول کرنا ہے. یا بھٹو صاحب کے ذہن میں تھا مسلم امہ کا بنانا ہے، خان صاحب کے ذہن میں تھا دنیا کو ہم بادشاہ، دنیا کے فیصلے ہمارے ہاں ہوں گے. یہ میرے اندر یہ خواہش نہیں ہے. ہم اپنے اوقات میں رہتے جتنے. کسی نے کہا انہوں لائٹر ہے، کسی نے کہا ایران اور سعودی عرب کی صلح کرانے چلے تھے، لیکن جہانگیر ترین اور علیم خان کی نہیں کروا پائے. میرا سوال ساتھ ہے، وہ گوتم بدھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ گرو یہ بتائیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انہوں نے کہا تھا انسانی خواہشات. جتنی خواہشات بڑھاتے جائیں گے مشکلیں بڑھتی جائیں. آپ کی میری خواہشات کم ہیں، مطلب کم ہے، ہماری بھی مشکلات ہیں. یہ ہمیں پروفیشن میں ہیزرڈز ہیں. جس نے صدر بننا ہے، حکمران بننا ہے، لوگوں کا حاکم بننا ہے، پھر سر دینا بھی پڑتا ہے، لینا بھی پڑتا ہے، گلہ بھی نہیں کرنا، شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے. پھر آپ نے ایک پیکج ہے، کنٹریکٹ ہے، سائن کیے ہیں. نوئنگلی آل دیز فیکٹس یو نیو دیٹ کہ اس ملک میں تھرڈ ورلڈ میں ہم یہ کام ہوتے ہیں، پھانسیاں لگتی ہیں، گولیاں لگتی ہیں، جیلیں ہیں، جلاوطنیاں ہیں، گرفتاریاں ہیں، ہیومن رائٹس ابیوز ہیں، عدالتیں مینج ہوتی ہیں، میڈیا مینج ہوتے ہیں، فوج آپ کے ساتھ ہے نہیں ہے، ساری چیزیں آپ کو جسٹ ٹیلنگ دا فیکٹس. اور یہ چیزیں آپ اور میں نے نہیں کیا. آپ اور میں تو اس حق میں ہے کہ بات چیت کریں، کوئی ماحول بنائے، کوئی جمہوریت کو لے کے چلیں، ایک دوسرے کو سپیس دیں. مطلب ہے کوئی ذاتی دشمنیاں نہ پال لیں.